علماء یتیم ہو گئے، میرا بچھڑا ہوا یار، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ میرے دوستو، بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے۔ آج سب کے سب علماء یتیم ہو گئے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم روحانی جو بزرگ ہیں، خلفاء ہیں، وہ گویا کہ آج یتیم ہو گئے، گویا کہ بہت بڑی چھت ہم سے اتر گئی، چھت گر پڑی۔ تو دیکھیں کتنے علماء کے اندر اضطرار پیدا ہوا، کتنی بے چینی ہوئی، غم کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی، اپنے پرے بھی حضرت جی کی موت کے لیے گویا کہ اظہار افسوس کا بیان پیش کر رہے تھے۔ اگلے دن میں نے سنا مولانا مکی حجازی صاحب، انہوں نے بیان ریکارڈ کیا اور ان کی پریشانی کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اتنی زیادہ وہ غم زدہ تھے، اتنی زیادہ وہ تکلیف کے اندر تھے کہ ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میرے دوستو، کتنی افسوس کا عالم ہے کہ ہم سے ہمارا یار بچھڑ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم دیوبند انڈیا میں جب خبر پہنچی کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، تو حضرت جی کے ایک مرید تھے سلمان بجنوری، تو وہ ان کی آنسو ڈھلک رہے تھے، کان پہ موبائل رکھا اور زاروں قطار رو رہے تھے، ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اتنی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی کہ میرے شیخ، میرے مرشد ہم سے جدا ہو گئے۔ یقیناً جب ایک اللہ والا، ایک تربیت کرنے والا، ایک بہت بڑی شخصیت دنیا سے جاتی ہے تو یقیناً اثر تو پڑتا ہے۔ باقی ہم جیسے بیکار لوگ، ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، بدکار لوگ دنیا میں بچ گئے ہیں۔ میرے دوستو، آج دیکھیں اگر گھر کے اندر ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ان کا سایہ رخصت ہو جائے، جب وہ چلے جائیں تو بعد کے اندر یقیناً دل خون کے آنسو روتا ہے۔ گھر کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، ہر سہولت موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود گھر کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ آج جو پیچھے دعائیں کرنے والی اماں جان تھی کہ وہ فوت ہو چکی ہے، دعائیں کرنے والا بوڑھا باپ تھا، دادا تھا، وہ چلا گیا ہے، تو یقیناً اس کا بہت صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ وہ تو ایک گھر کی کفالت کر رہے تھے، ایک گھر کے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا صدمہ اتنی زیادہ ہوتا ہے اولاد کو۔ لیکن جس سے پوری امت سیراب ہو رہی تھی، جس کی تعلیم و تعلم، تصوف و سلوک کی خوشبو دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی، تو جب اس کا سایہ چلا جائے اس کا کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ ماں باپ تو ایک گھر کے چند افراد کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ والا ہمارے حضرت جی پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پوری امت کے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان تمام کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص اپنے مریدین کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب چلے جائیں تو پھر اندازہ کریں کہ کتنی صدمہ ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ اور وہ ایسے نہیں کہ مستجاب الدعوات ہیں، ماں باپ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، لیکن یہ روحانی شخصیت یقیناً مستجاب الدعوات تھی۔ جو دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی زندگی جو راہ خدا میں گزری ہوتی ہے، ان کی زندگی اللہ رب العزت کے گویا کے اعمال میں، احکامات میں گزری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کی بات بات میں اثر ہوتا ہے، ہر ایک بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جس کا یار بچھڑتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا قریبی اس سے دور ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جس کا جگر کا گوشہ، جگر کا ٹکڑا جیسے جدا ہو جائے۔ آج جائیں مدرسے کے طلباء سے پوچھیں، معہد الفقیر کے علماء سے پوچھیں کہ کتنی اذیت کے اندر گزر رہے ہوں گے کہ جب مدرسے کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن بڑے حضرت جی کا سایہ نہیں ہے، ان کی دعائیں نہیں ہیں، ان کی زیارت نہیں ہے، ان کی باتیں نہیں ہیں، ان کے لیے گویا کہ مصافحہ کرنے کا وہ وقت نہیں ہے۔ تو ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کو کتنی تکلیف محسوس ہوئی ہوگی۔ تو اسی لیے آج دعا کریں اللہ رب العزت خصوصاً ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم بڑے گویا کہ دردناک موقع سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور حضرت جی کے
پسماندگان کو صبر جمیل نصیب کرے، اور جتنے ان کے خلفاء اور مریدین ہیں تمام کو اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور حضرت جی کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اور حضرت جی کی جتنی ہدایات ہیں اور جتنے ان کے اعمال بتائے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا پابند فرمائے، اور ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کے اوپر کاربند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔